یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جا بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو، الحمد کے اپنا تو، ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے الحمد کے تو ایمان بھی حسینی ہے، اور تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر اچھا سب کچھ حسینی کہہ رہا ہوں، سب کچھ حسینی کہہ رہا ہوں، کسی کے دل میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ ارے یہ کیا بات ہو گئی، دل بھی حسینی، جا بھی حسینی، قرآن بھی حسینی ہے نا، اور پھر آگے دیکھو کیا کیا حسینی، اس کا جواب بھی دے کے جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رونق ہے مساجد میں حسنین کے قدموں کی، رونق ہے مساجد میں حسنین کے قدموں کی، منبر بھی حسینی ہے، اعضاء بھی حسینی ہے، منبر بھی اعضاء بھی حسین، اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسوں کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسوں کو، کیا خوب کے نبیوں کا، کیا خوب کے نبیوں کا، سلطان بھی حسینی ہے، کیا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی یہ جا بھی حسینی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے آج شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، پس تحقیق کہ تمہارے پاس آیا، بولیے نور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نور آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے فرمایا کہ یہ میرا محبوب جو ہے نا، جو تمہارے درمیان جلوہ گر ہوا ہے، یہ جو آیا ہے یہ آیا نہیں، بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، پس تحقیق کہ تمہاری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اب کوئی کہے کہ صرف بشر ہے تو سمجھانا اسے کہ صرف بشر نہیں، قرآن کہتا ہے نور بھی ہے، قرآن کہتا ہے
نور بھی ہے، قرآن کہتا ہے بشر بھی ہے. ہم صرف نبی کو بشر نہیں مانتے. ہم نبی کو بولیے جو صرف بشر مانے وہ کافر. اور اگر کہے کہ میں نبی کو نور نہیں مانتا، ان کے تو ہمارے جیسے 2 ہاتھ تھے، 2 آنکھیں تھی، 1 ناک تھی، 2 کان تھے، ان کے 2 ہونٹ تھے، ان کے بھی بال تھے، ان کے بھی 2 پیر تھے، وہ بھی کھاتے تھے، میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی چلتے تھے، میں بھی چلتا ہوں، وہ بھی پیتے تھے، میں بھی پیتا ہوں، وہ بھی انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، میں بھی انسانوں کی زندگی طرح گزارتا ہوں. مجھ میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی ایسا کہے تو اسے بتانا کہ آنکھیں تو تیری بھی ہے، آنکھیں تو ان کی بھی ہے. تو دیوار کے پیچھے نہ دیکھ کر بتا سکے کہ کیا ہے، وہ مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر بتاتا تھا کہ عرش معلیٰ پر کیا ہو رہا ہے. آنکھیں تو تیری بھی ہے لیکن تو اندھا ہے، تجھے وہ نظر نہیں آتا جو نبی کو نظر آتا ہے. ہاتھ تو تیرے بھی ہے لیکن تو مٹی اٹھا کر پھینکے تو مٹی تھوڑی دور جا کر گر جائے، لیکن میرا محبوب اگر مٹی اٹھا کر پھینکے تو رب فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے محبوب، یہ جو مٹی پھینکی ہے، یہ کنکریاں پھینکی ہے، یہ آپ نے نہیں، یہ آپ کے رب نے پھینکی ہے. قدم تو تیرے بھی ہے، چلتا تو بھی ہے، استعمال تو بھی کرتا ہے، لیکن تیرے قدموں میں اور نبی کے قدموں میں فرق یہ ہے کہ اگر نبی قدم رکھ دے پتھر پر تو وہ موم ہو جاتا تھا. نبی جس جگہ پر قدم رکھ دے وہ جگہ افضل ہو جائے. نبی مکے میں رہے تو رب مکے کو افضل فرمائے، نبی جب مدینہ چلے جائے تو مدینہ کائنات کا سب سے افضل شہر بن جائے. تجھ میں اور نبی میں یہ فرق ہے نا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم صرف بشر نہیں بلکہ نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں. لہٰذا رب نے نبی کو کیا فرمایا؟ نور فرمایا کہ نور آ گیا تمہارے پاس اے لوگو. اب نور وہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نور کہ جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے. یہ دیکھیے، یہ آفتاب جو روشن آپ کے سامنے نظر آتا ہے، یہ جو سورج جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جس پر اپنا عکس ڈالتا ہے، جسے فیضیاب کرتا ہے، اسے روشن کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ اثر اور یہ تاثیر سورج میں رکھی ہے، جس پر روشنی ڈالے اسے روشن کر دے، ہے نا. لیکن سورج میں اور میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق ہے نا. اللہ رب العزت نے سورج میں یہ نور رکھا کہ وہ جس پر اپنی روشنی ڈالے اسے روشن کر دے. لیکن سورج میں یہ کمی ہے کہ جب وہ چمکاتا ہے تو صرف ظاہر کو چمکاتا ہے. ارے بولیے نا، جب سورج چمکاتا ہے تو صرف ظاہر کو چمکاتا ہے. لیکن قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا. وہ نور ایسا نور ہے کہ وہ جب چمکاتا ہے تو ظاہر اور باطن دونوں کو چمکاتا ہے. اور پھر اس نور سے روشن ہونے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی صدیق اکبر بن کے چمکتا ہے، کوئی فاروق اعظم بن کے چمکتا ہے، کوئی عثمان غنی بن کے چمکتا ہے، کوئی مولا علی بن کے چمکتا ہے، اور جو اس نور کی گود میں کھیلے وہ حسنین بن کے چمکتے ہیں. حسن اپنی شہادت میں اپنا چہرہ ہرا کر کے اپنی صلح کے ذریعے امت کو چمکا رہے ہیں، اور حسین کربلا میں اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خاندان والوں کی گردنیں کٹا کر کل انسانیت کو چمکا رہے ہیں. حسین منی وانا من الحسین. کیا کیا کہا میں نے؟ دل بھی حسینی ہے. بولیے نا، دل بھی حسینی ہے، جا بھی حسینی ہے، ممبر بھی حسینی ہے، عزا بھی حسینی ہے، نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، جبرائیل نبی کا خادم بھی حسینی ہے، سب کچھ حسینی ہے. اس لیے اب کوئی سوال، اس سوال کا جواب لے لو. کوئی سوال کرے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، سب کچھ حسینی ہے، یہ کیا بات ہوئی، سب کچھ حسینی بنا ڈالا؟ جی ہاں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. آواز بلند آئے. حسین منی وانا من الحسین. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، نبی فرماتے ہیں. بولیے، حسین مجھ سے ہے. نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے. نبی فرماتے ہیں حسین
مجھ سے ہے. نبی فرماتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے. وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. حسین منی پہ مت رک، من الحسین بھی پڑھ. حسین منی پہ مت رک، من الحسین بھی پڑھ. نبی اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں. حسین منی وانا من الحسین، نبی نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حسین پیدا ہوئے تو نبی نے فرمایا حسین منی، یہ مجھ سے ہے. حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلے، نبی فرمائے حسین منی، اب بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے. منبر پر نانا کے ساتھ آ کر بیٹھے مسجد نبوی میں، اب بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حسین جوان ہو جائے، اب بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے. یہ حسین اپنے 72 کا قافلہ لے کر میدان کربلا میں آ جائے، اب بھی حسین منی. ارے بولے حسین مجھ سے ہے. یہ 72 کا قافلہ لے کر میدان کربلا میں حسین آ جائے، تب بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے. یہ اپنے خاندان کے بھتیجوں کو کٹا دے پھر بھی حسین منی، اپنے بھانجوں کو کٹا دے پھر بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے. علی اصغر کو شہید کروا لے پھر بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے. علی اکبر شہید ہو جائے پھر بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حضرت قاسم شہید ہو جائے پھر بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حضرت علی اکبر شہید ہو جائے پھر بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے. 72 خاندان کے سارے افراد کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے. لیکن جب یہ ذوالفقار حیدری کو لہراتے ہوئے میدان کربلا میں حسین نکلتا ہے اور اپنی ذوالفقار حیدری کو لہرا کر ان باطل سے جب ٹکراتا ہے، ان بدبختوں سے ٹکراتا ہے، ان کمینوں کو جب گاجروں اور مولی کی طرح کاٹتا ہے، اب بھی نبی فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے. لیکن جب زخموں سے چور ہو کر میرا حسین گرتا ہے، زمین پر آتا ہے، اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، پھر نبی فرماتے ہیں انا من الحسین. اب تک کربلا واقع نہیں ہوئی تھی، تب تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے. لیکن جب حسین نے اپنی گردن دے کر اسلام کو بچا لیا تو مصطفیٰ فرما رہے ہیں انا من الحسین، اب میں حسین سے ہوں، قیامت تک اسلام بھی حسین سے. حسین منی وانا من الحسین، اب قیامت تک حسین مجھ سے تو تب تک جب تک کربلا نہیں واقع ہوئی. لیکن جب حسین نے کربلا میں اپنا سر دے کر اسلام کو محفوظ کر لیا، پھر انا من الحسین، اب میں بھی حسین سے، اسلام بھی حسین سے ہے. اب اسلام میں آنے والی ہر شے حسین سے ہے. اذان بھی حسین سے، روزہ بھی حسین سے، حج بھی حسین سے، زکوٰۃ بھی حسین سے، میں بھی حسین سے، سب کچھ حسین سے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ دل بھی حسینی ہے ہمارا یا حسین، یہ دل بھی آپ کا، یہ جاں بھی آپ کی. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایماں بھی حسینی ہے. لہٰذا امام علی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مرتبہ، یہ شان ہے لوگوں کہ نبی نے ان کی جب ولادت ہوئی نا میرے آقا امام علی مقام کی، سبحان اللہ، یہ جتنے ٹیکہ لے کر بیٹھے ہیں بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہے سبحان اللہ. امام علی مقام کی جب ولادت ہوتی ہے نا تو میرے آقا کریم امام حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں، سبحان اللہ. سیدنا امام علی مقام امام حسین کو نبی پاک، وہ جو ہم شہد چٹاتے ہیں نا اپنی اولاد کو، سب سے پہلے نبی نے شہد نہیں بلکہ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا. وہ لعاب دہن جو کڑوے پانی کے کنویں میں جائے تو میٹھا کر دے. ایک صحابی رسول جنگ میں لڑ رہے تھے، اچانک لڑتے لڑتے کسی کافر کی تلوار لگی، آنکھ کا یہ گول ڈھیلا نکل کے باہر آ گیا. وہ صحابی رسول اس ہاتھ میں اس ڈھیلے کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ میرا کسی سے لڑتے ہوئے تلوار ایسی لگی کہ یہ نکل کر باہر آ گیا یا رسول اللہ. نبی نے یہ نہ فرمایا کہ جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپریشن کرو، نہیں، نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈھیلے کو لیا، اپنا لعاب دہن لگایا، اس صحابی کی آنکھ پر رکھا اور کہا جاؤ دوبارہ لڑو. وہ صحابی بیان کرتے ہیں جتنا پہلے نظر آتا تھا اس سے کہیں زیادہ بعد میں نظر آنے لگا ہے. وہ لعاب دہن نبی نے، اچھا پھر سنو، وہ مقام خیبر پر جب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا، کہا علی کہاں آئے، علی کو بلاؤ.
ایک دن پہلے فرما دیا تھا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے. ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش کل جھنڈا مجھ کو مل جائے, کاش کل علم مجھے مل جائے. لیکن جب دوسری صبح ہوئی دن کی, میرے آقا نے فرمایا علی کو بلاؤ. مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, علی تو آشوب چشم میں مبتلا ہے, آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں اس بیماری میں یا رسول اللہ علی مبتلا ہے. کہا علی کو بلاؤ. مولا مشکل کشا شیر خدا آتے ہیں, سیدنا مولا مشکل کشا کو نبی نے فرمایا علی آج خیبر تمہارے ہاتھ پر فتح ہوگا. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہوں, میری آنکھوں میں سے آنسو مسلسل جاری ہے, یہ تکلیف مجھے ہے. میرے آقا نے فرمایا علی پاس آؤ, قریب آؤ. نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا. اس لعاب دہن کی یہ برکت کے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جتنا پہلے علی دیکھتا تھا علی کی آنکھیں اس سے زیادہ تیز. اب بتائیں ذرا, اندازہ لگائیں علی کی نظر کیا کیا دیکھ رہی ہے. اسی لیے تو نہیں فرمایا تھا نا مولا مشکل کشا نے, نبی نے جب اپنے کاندھوں پر حضرت مولا مشکل کشا کو خانہ کعبہ میں لیا اور وہ بت گرانے کا وقت آیا تو حضرت مولا مشکل کشا نے ایک ایک کر کے خانہ کعبہ میں اوپر کی جانب جتنے نصب تھے سارے بتوں کو گرا دیا, سب کو گرایا. نبی نے فرمایا علی کیا نظر آ رہا ہے؟ علی کہاں ہیں؟ بولیے. دوش مصطفیٰ پر, کاندھے مصطفیٰ پر, نبی کے کاندھوں پر علی ہے. نبی نے فرمایا علی میں تمہیں بلند کروں گا, تم نہیں, تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے. نبی نے جب اٹھائے نہیں تھے تو حضرت مولا مشکل کشا نے یہی فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر آ جائیے اور یہ جتنے اوپر ہیں ان کو سب کو ایک ایک کر کے گرا دیجئے. تو نبی نے فرمایا تھا نہیں علی تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے, میں تمہیں اٹھاؤں گا. اب جسے نبی اٹھائے جو صاحب ورفعنا لک ذکرک ہے, جس کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت بلند فرما رہا ہے, وہ نبی علی کو اپنے کاندھے پر اٹھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے, اگر اجازت دے تو ساتوں آسمان کو علی ابھی زمین پر لا کے ملا دے. علی کی نظر میں مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے, علی کے بیٹوں کے منہ میں مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے. سیدنا امام علی مقام کو جب پیدا ہوئے تو لعاب دہن حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنا چٹایا اور حضرت محمد مصطفیٰ نے خود نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کا نام حسین رکھا. اچھا یہ جو حسین منی و انا من الحسین والی بات میں نے بیان کی نا, تو یہ تو اس کا تفسیر صوفیانہ ہے. نبی فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, ہے نا. تو کربلا تک نبی فرما رہے ہیں حسین منی, میں حسین سے ہوں. اب کربلا کے بعد انا من الحسین, اب سب کچھ حسین سے ہے. تو یہ تو اس کی تفسیر صوفیانہ ہوئی. لیکن بزرگوں نے اس کی ایک اور اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسین منی و انا من الحسین کہہ کر حسین سے اپنی قربت کو بیان فرما رہے ہیں. اور یہ قربت ایسی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. گویا حسین کا ذکر نبی کا ذکر ہے, حسین کی محبت نبی کی محبت ہے, حسین سے دشمنی نبی سے دشمنی ہے, اور حسین سے جنگ کرنا نبی سے جنگ کرنا ہے. یہ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین کی شان ہے. مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امام علی مقام کے فیضان سے مالا مال فرمائے.